یہی قرآن ہمیں اپنے خالق کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں حاضر ہونے کا حکم بھی یہی قرآن ہی ہمیں، اور اسی کتاب قرآن کو پڑھنے سے ہمیں زکوٰۃ کی بھی خبر ملتی ہے. یعنی پورے کا پورا دین اسلام جو ہے وہ اس قرآن پاک کے اندر ہمیں ملتا ہے. ہم نے کلمہ حق پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، اس طرح ہم اپنے بچوں کو کہیں سکول، کالج، یونیورسٹی داخل کرواتے ہیں تو پہلے ایڈمیشن ہوتا ہے. اسی جامع میں، مدرسے میں آپ بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب چھوڑتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ داخلہ لیتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں. تو کیا صرف ایڈمیشن ہی کافی ہوتا ہے؟ جواب ملے گا نہیں، اس کے لیے حاضری بھی ضروری ہے، اور ان کا جو نصاب ہے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے. ہمیں اسلام جو نصاب دیتا ہے، جو نظام حیات بتاتا ہے، اس فانی زندگی کے سفر کو کامیابی کے ساتھ طے کرنے کا جو اصول دیتا ہے، وہ میرے مسلمان بھائی یہی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے. جس طرح بچہ داخل کروا دیا، اس کے بعد وہ سکول جائے ہی نہ، حاضری کوئی نہیں، غیر حاضری پہ غیر حاضریاں لگے تو تنگ آ کے سکول والے نام خارج. اور ایک ہے جو جاتا تو روز ہے، پڑھتا کوئی نہیں، تو سال کے بعد اس کا ڈیٹا بھی پھر سامنے آ جاتا ہے. بس اس چیز کو سمجھ لیجیے کہ ہم نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے. اکثر اسلام میں ہم نے ایڈمیشن لیا ہے، اس کا نصاب ہم نہیں پڑھتے. تو جب ہم نصاب نہیں پڑھیں گے تو کل پیپر کب آنا ہے، رزلٹ کب آئے گا؟ جب نزاع کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہی رزلٹ کا وقت. یہی قرآن ہمیں اللہ کے مقربین، عبادت گزار بندوں کے مرتبے بھی بتاتا ہے، جو حاضری کے ساتھ ساتھ اس قرآن کی تعلیم کو پڑھ کر نظام حیات اس کتاب سے لے کر چلتے ہیں، وہ صوفیاء کہلاتے ہیں، وہ اللہ کے مقربین بندے بنتے ہیں. وہ چاہے بھیرا شریف ہو، وہ چاہے سیال شریف ہو، وہ چاہے گولڈا شریف ہو، وہ چاہے خانپور میں رہنے والے امین ولایت جیسی ہستیاں ہوں. یہ سارے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اس نصاب کو پڑھ کے اپنی زندگی کا وقت گزارا ہے. جو اسے پڑھ کر عمل کر کے اپنے اس زندگی کے وقت کو گزارتے ہیں، وہ بے شک نگاہوں سے اوجل ہو جائیں، لیکن جب رزلٹ کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ہزاروں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، وہ جانے والوں کے چہروں پہ مسکراہٹ، وہ مسکراہٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے صرف ایڈمیشن نہیں لیا تھا، اس نے حاضری بھی رکھی ہے، اور اس نے اس نصاب کو پڑھ کے عمل کیا ہے. اب اس کے چہرے کی مسکراہٹ یہ بتاتی جا رہی ہے کہ اے کلمہ حق پڑھنے والوں، فقط ایڈمیشن نہ لینا، حاضری بھی رکھنا، اس کا مطالعہ بھی رکھنا، اس کے حکم کے مطابق اپنی اس فانی زندگی کے سفر کو طے کرنا. اب یہ کتاب جو ہے میں نے پڑھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے بارے میں جو کلام اللہ شریف ہے، وہ کسی بشر کا کلام نہیں، اس مال کے کل کا کلام ہے. اور وہ مال کے کل علماء تشریح فرما ہے، عربی لغت کے اندر لا نافیہ ہے. وہ فرماتا ہے ذالک الکتاب
پہلے اس کتاب کا ذکر کر کے آگے لا لگا کے نافیہ لا لگا کے فرمایا لا ریب فیہ. یہ جو کلام، یہ جو نصاب تمہیں دے رہا ہوں نا، اس میں کہیں بھی کسی مقام پہ کسی جگہ بھی ذرا بھر بھی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، سوچنے کی گنجائش بھی نہیں، یہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں، یہ سارے ختم. ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے یہ لا ریب ہے. اس جیسی نہ کوئی اور کتاب ہے، نہ ہی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے، بلکہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو سابقہ انبیاء و رسول کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی، ان کی تصدیق بھی یہ کتاب کرتی ہے. توریت آئی، انجیل آئی، زبور آئی، آسمانی صحیفے آئے، ان کی تصدیق کہاں ہے؟ ان کی تصدیق یہی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کرتی ہے. اور ان کتابوں کو بھی اس مالک کل نے عطا کیا تھا اور انبیاء کو دیا گیا تھا، لیکن کہیں بھی ذمہ داری اس مالک نے نہیں لی. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہودیوں نے اپنی مرضی سے اسے گھڑ لیا، عیسائیوں نے اپنی مرضی کا بنا لیا. لیکن جہاں حضور کی باقی عظمتیں ہیں، باقی رفعتیں ہیں، باقی مقام ہیں، باقی معجزات ہیں، ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ قرآن کی صورت میں بھی ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اس مال کے کل نے خود لے رکھا ہے. وہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لے رکھا ہے. اچھا کمال بات ہے، توریت بھی رب کا کلام، انجیل بھی رب کا کلام، لیکن حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. وہ بھی انبیاء، وہ رسول، اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرما کر بھیجا. لیکن جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو باقی رفعتیں عطا فرمائی، اور یہی قرآن بتاتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. انبیاء و رسول سارے برحق اور وحی یوحا کے لب بھی فرما چکے، حضور تصدیق فرما چکے. حضور نے ہی حکم دیا کہ تمام انبیاء و رسول جو ہیں وہ برحق ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کے مقام اپنی جگہ بلند ہیں. لیکن جس نے یہ کلام نازل کیا وہ مال کے کل یہ بھی بتا رہا ہے کہ انبیاء و رسول نبوت و رسالت ایک ہیں، لیکن ان میں بعض کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے کلام کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور جس کو نبیوں اور رسولوں کی فہرست میں درجنوں فضیلتیں اور شرف اور بزرگی عطا کی اسے حبیب اللہ کہا جاتا ہے. وہ اللہ کے حبیب ہیں. لیکن کوئی صفی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو رب نے ذبیح اللہ بنایا، لیکن میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا. اور حضور خود بھی ارشاد فرماتے ہیں، مسجد نبوی ہے، حضور کے جان نثار، ہماری آنکھوں کے تارے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرمائے، اور انبیاء کا ذکر خیر ہو رہا ہے. محفل کی صورت میں بیٹھ کر اللہ کے مقربین کا، خاص بندوں کا ذکر سننا اور سنانا
یہ صحابہ کی سنت بھی ہے اور یہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ اب صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں اپنے نبی کی آمد کا کہ حضور کب اپنے دولت خانہ سے تشریف لائیں اور ہم رخ فتوحا کی زیارت بھی کریں اور وحی یوحا کے لبوں سے کلام بھی سنیں۔ منتظر ہیں اور اس انتظار میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انبیاء کا ذکر خیر شروع فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو کتنا رتبہ کتنا مقام عطا کیا کہ انہیں صفی اللہ بنایا۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا مقام عطا کیا کہ اللہ نے انہیں کلیم بنایا۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا مقام دیا کہ انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ ایک بولے انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو کتنا مقام دیا، انہیں ذبیح اللہ بنایا۔ کوئی بولے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کتنا مقام دیا کہ انہیں روح اللہ بنایا۔ اتنے میں میرے اور آپ کے نبی بھی تشریف لا چکے۔ صحابہ انبیاء کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور اتنی توجہ سے ایک دوسرے کا کلام سن رہے ہیں، اس میں اتنے محب ہیں کہ حضور کی آمد کی خبر نہ ہوئی۔ حضور آ کے کھڑے ہوئے، آپ سنتے رہے، سماعت فرماتے رہے۔ اب یہ انبیاء کا ذکر سننا کس کی سنت بن رہی ہے؟ اور اللہ کے مقربین کا، خاص بندوں کا، انبیاء کا ہو، نیک و صالحین کا ہو، حضور کی اہل بیت کا ہو، حضور کے صحابہ کا ہو، حضور کی ازواج مطہرات کا ہو، حضور کی امت کے نیک و صالحین بندوں کا ذکر ہو۔ اللہ کے خاص بندوں کا ذکر سننا اور سنانا یہ کتنا شرف دیتا ہے، کتنا مقام دیتا ہے۔ حضور سماعت فرمانے لگ گئے۔ جب وہ اسی طرح انبیاء کا مقام بیان کرتے رہے، حضور نے اپنے وحی یوحا کے لبوں سے فرمایا اے میرے صحابہ میں سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ یہ بھی حق ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، یہ بھی حق ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ یہ بھی حق ہے کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا۔ یہ بھی حق ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ لیکن میرے صحابہ سنو، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ اب مجھے بتائیں یہ مرتبے سارے افضل والا ہے۔ صفی اللہ ہونا بھی بڑا مقام ہے، کلیم اللہ ہونا بھی بڑا شرف ہے، خلیل اللہ ہونا بھی بڑا اعزاز ہے، ذبیح اللہ ہونا بھی بڑا مقام ہے، روح اللہ ہونا بھی بڑا مقام ہے۔ لیکن اس کی عظمتیں اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ قرآن بتاتا ہے۔ کبھی اس کی آمد کی خبریں دیتا ہے، کبھی اس کی ولادت کے تذکرے ہیں، کبھی حضور کھڑے ہو تو وہ ذکر ہے، کبھی حضور کی پیشانی کا ذکر ہے، کبھی حضور کے رخساروں کا ذکر ہے، کبھی حضور کی آنکھوں کا تذکرہ ہے، کبھی حضور کے لبوں کی باتیں ہیں۔ حضور بیٹھے تو قرآن بنے، حضور اٹھے تو قرآن بنے، حضور بولے تو قرآن بنے، حضور چل رہے ہوں تو کلام نازل ہو رہا ہو، حضور بیٹھے ہوئے ہوں تو قرآن نازل ہو رہا ہو، حضور غزوات کے سفر میں ہو تو قرآن نازل ہو رہا ہو، حضور اپنے حجرہ مبارک میں ہو تو قرآن نازل ہو رہا ہو، حضور اپنے خالق کے حضور بندگی کی کیفیت میں ہو تو حالت نماز میں بھی قرآن نازل ہو رہا ہو۔ جہاں جہاں مصطفیٰ ہو وہاں وہاں قرآن ہو۔ یہ کس کی رفعت ہے، یہ کس کی بلندی ہے، یہ کس کا مرتبہ ہے، یہ کس کی عظمت ہے؟ جواب آئے گا کائنات میں اور کوئی نہیں، ایک ہی ہے جو آمنہ کا لال ہے، جو حسنین کریمین کے نانا جان ہے، جو پیارے صدیق اکبر کے بھی آقا ہے، جو پیارے فاروق اعظم کے بھی آقا ہیں، جو پیارے عثمان غنی کے آقا بھی ہیں، جو حیدر کرار علی المرتضیٰ کے بھی آقا ہے۔
میرے مسلمان بھائی، اس قرآن کا اعزاز، اس کی عظمت، مقام مصطفیٰ، یہ قرآن بتاتا ہے. اور جب بندہ اسلام میں داخل ہو جائے، ایڈمیشن ملا، تو اس قرآن کو جو نظام حیات ہے، جو مسلمان کی رہنمائی کرتا ہے، اس فانی زندگی کے سفر کو گزارنے کا جو سلیقہ اور طریقہ قرآن دیتا ہے، جو قرآن پڑھ لیتا ہے وہ کبھی کسی کا گستاخ نہیں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ فرمایا، 1 میری محبت، پھر فرمایا قرآن پڑھنا. قرآن کی محبت ہوگی تو پڑھا جائے گا. قرآن سے تعلق تب جڑے گا جب اس کی عظمت کو سمجھا جائے گا. اور فرمایا تیسرا، میری اہل بیت کی محبت. جو قرآن پڑھتا ہے اور اسے سمجھتا ہے، جب حضور کی محبت دل میں بسا کر یہ نصاب قرآن کی صورت میں جب بندہ مومن پڑھتا ہے، تو پہلا شرف یہ ملتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اپنے نبی کی غلامی میں آتا ہے. جو محبت مصطفیٰ دل میں بسا کر اس قرآن کو پڑھتا جاتا ہے، تاجدار کائنات کی غلامی میں پھر آتا جاتا ہے. اور جو محبت مصطفیٰ میں رہ کے اس قرآن کو پڑھتا ہے، کبھی وہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے کسی کا گستاخ پیدا نہیں. حضور کی محبت ادب سکھاتی ہے. جب حضور کی محبت دل میں رکھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے، تو کبھی وہ بندہ حضور کی اہل بیت کا دشمن نہیں بن سکتا. حضور کی محبت دل میں بسا کر جب اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے، تو کبھی حضور کے کسی غلام صحابی کو گستاخ پیدا نہیں ہوتا. یہ گستاخیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جب حضور کی عظمت، حضور کا مقام، حضور کی رفعت، حضور کا شرف، حضور کی عظمتوں کی خبر جس کو نہ ہو، وہ قرآن سارا پڑھتا چلا جائے، اسے پھر قرآن کی سمجھ نہیں آتی. بلکہ یہی قرآن بتاتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. جب حضور کا ادب اور حضور کی تعظیم و تکریم چھوڑ کر جب اس قرآن کو پڑھا جائے، تو پھر سمجھ نہیں آتی. بلکہ وہی رب فرماتا ہے، بہت سارے اسے پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے اسے پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ گمراہی کا سبب کب آتا ہے؟ گمراہی کا سبب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مقام مصطفیٰ کو چھوڑ کر فقط قرآن پکڑا جائے. یہ قرآن حضور پر نازل ہوا ہے، اور صاحب قرآن کو چھوڑ کر قرآن پھر کس طرح سمجھ میں آئے گا؟ میں نے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی. آپ کسی سکول، کالج میں، کسی ادارے میں، جامعے میں اپنے بچے کو داخل کروائیں، اور جامعے کا یا سکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا جو پرنسپل ہے، اس کے ساتھ لڑائی لگا لیں، آپ کا بچہ وہاں پڑے گا؟ جس پر یہ قرآن نازل ہوا، اس کی عظمت کو، اس کی محبت کو، اس کی غلامی کو چھوڑ کر آپ پھر پڑھتے پھرے قرآن. حضور فرما گئے، بعض ایسے بھی ہوں گے کہ قرآن بڑا پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن ان کے اس حلق سے اوپر ہی ہوگا. معلوم کیا ہوا کہ یہ قرآن کسے فائدہ دیتا ہے؟ آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ.
کسی بشر کا کلام تو ہے نہیں، کسی پیر کی بات نہیں ہے، کسی عالم دین کی بھی بات نہیں ہے. تو یہاں اختلاف ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ہو سکتا ہے، علامہ صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن جو کلام اللہ ہے، جو کلام اللہ کا ہے، اس کے ساتھ بندہ مومن کا اختلاف تو نہیں ہو سکتا. اور وہ قرآن ہی ہمیں مقام مصطفیٰ بتاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ قرآن ہی ہمیں تاجدار کائنات کی محبت بھی بتاتا ہے. اور مالک کا فرمان اس خالق کا ہے، اس مخلوق تک پہنچانے کا حکم رب اپنے محبوب کو دے رہا ہے. لفظ کل سے آغاز ہوا، فرمایا محبوب کل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرمائیں ان لوگوں کو بتائیں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو. اچھا، جس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ حق پڑھ لیا، کون ہے جو اللہ کی محبت نہیں چاہتا؟ جواب آئے گا ہر کوئی اللہ کی محبت کا طلبگار ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت ملے. اب رب بتا رہا ہے اپنے اسی کلام قرآن میں کہ میری محبت کے طلبگاروں، مجھ سے محبت رکھنے والوں، اگر تمہارا ارادہ ہے، تمہاری نیت ہے، تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پھر محبت تمہیں کس طرح ملے گی؟ فرمایا فاتبعونی. یہ جو نونی نی ہے نا، ماشاءاللہ دل خوش ہو رہا ہے یہ بچے دیکھ کے. اور پھر یہ نسبت والی یہ جو ٹوپیاں ہیں، یہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے. یہ اعزاز ہے، یہ نسبت ہمیں ادب سکھاتی ہے، رسول اللہ کی محبت سکھاتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ آوارہ نہیں، یہ کسی کے ہیں. کسی کا نہیں ہوتا نا وہ تو آوارہ، خاص ٹائم پتہ نہیں دھوکہ دے گا کدھر جائے گا. لیکن جنہوں نے غلامیاں اختیار کر لی نا، نسبتیں اختیار کر لی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بھی تو ہمیں قرآن ہی بتا. یہ نسبتیں، یہ تعلق، یہ بھی ہمیں اللہ والوں کی صحبت اور سنگت، یہ بھی تو قرآن ہی بتاتا ہے. تو یہ جو نسبتوں والے ہیں نا، یہ باغی نہیں ہوا کرتے، یہ نافرمان نہیں ہوا کرتے، یہ دھوکہ دینے والے لوگ نہیں ہوتے. کیوں؟ یہ کسی کے ہو چکے. تو جو کسی کا بن جائے، یہ دستاریں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ مجھے ایسے لوگ کوئی آوارہ لگا نہ سمجھنا، میں کسی کا ہوں، میں کسی کا بن چکا ہوں. تو یہ ماحول دیکھ کر بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے. تو رب کیا فرما رہا ہے؟ یہی قرآن آج اس قرآن کے حفظ کرنے کی خوشی میں یہ جو محفل سجائی گئی ہے، یہ بھی سمجھے کہ یہ قرآن ہمیں بتا کیا رہا ہے. فرما رہا ہے جو میری مخلوق میں سے، جو حضرت انسان میں سے میری محبت کا طلبگار ہے، جو مجھ سے اپنا تعلق محبت جوڑنا چاہتا ہے، جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، جو میرا قرب چاہتا ہے، آؤ میری محبت کے طلبگاروں، مجھ سے تعلق جوڑنے والوں، مجھے راضی کرنے والوں، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ قرآن ہمیں آگے کیا بتا رہا ہے؟ وہ فرما رہا ہے فاتبعونی. پہلے غلامی اختیار کرو کس کی؟ میرے محبوب کی. پہلے میرے محبوب کی اتباع میں آؤ، میرے محبوب کی غلامی میں آؤ. یہ کلمہ حق پڑھ کے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو. اس سے مراد کیا ہے؟ جو بارگاہ مصطفیٰ سے تمہیں مل رہا ہے اسے لے لو.
جس طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہی قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی تو ہوتا ہی دینے والا ہے، رب اسے دینے والا بنا کر بھیجتا ہے. اسی طرح کبھی تو یوں حکم دیا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع میں آؤ، اور صرف اتباع میں نہیں، پھر یہ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے تمہیں اس فانی زندگی کو گزارنے کے لیے جو جو اصول وما آتاکم الرسول کے تحت رسول تمہیں دے رہا ہے اسے اپناتے جاؤ، اس زندگی کا سفر طے کرتے جاؤ. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن جن چیزوں سے رسول اللہ منع فرما دے بس اس سے رکے جاؤ. یہ فاتبعونی کی تفسیر ہے. جن کا ارادہ یہ ہے کہ رسول کچھ دے نہیں سکتا، تو جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حی و قیوم کی شان والا ہے، وہ اپنے اسی کلام لا ریب کے اندر فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے رہا ہے وہ لے لو، اور صرف بوجھ بنا کر نہیں، فراخ دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ لو. رسول کو دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور جن چیزوں سے رسول اللہ نے منع فرما دیا ان سے رک جاؤ. فرمایا جو جو میری محبت کے طلبگار ہیں، جو جو مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. نمازی نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ رب راضی ہو جائے. حاجی حج کرتا ہے کس لیے؟ رب راضی ہو جائے. سخی سخاوت کرتا ہے کس لیے؟ رب راضی ہو جائے. رب فرما رہا ہے یہ ساری ادائیں اپنانے والوں، یہ سارے طریقے اپنانے والوں، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، پہلے اتباع مصطفیٰ میں آؤ، پہلے میرے محبوب کی غلامی میں آؤ. بارگاہ مصطفیٰ سے تمہیں جو ملے اسے لے لو. صدیق اکبر آئے، ایڈمیشن لیا، کلمہ حق پڑھا. اب جو جو بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا گیا لیتے گئے، سینے میں بساتے گئے. آئے تھے تو ابو بکر تھے، جب غلامی میں کامل ہوئے تو صدیق اکبر بنے. اسی طرح حضرت عمر آئے. مکی دور حضور کے یاد کرو، پہلے دشمنوں کے ساتھ تھے، اور ایک نام دشمنوں کو بھی اس پہ ناز تھا، لیکن جب فاتبعونی کے تحت حضور کی اتباع میں آ گئے، حضور کی غلامی میں آ گئے، حضور کو ماننے والوں میں آ گئے، حضور کا کلمہ حق پڑھنا نصیب ہو گیا، تو پھر وہی مکہ ہے. اب غلام جو بن جائے اس کا کردار کیسا ہے، اس کا طریقہ کیا رہتا ہے، وہی عمر ہے. اب ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، مکہ کی گلیوں میں، بازاروں میں، آبادیوں میں بآواز بلند حضرت عمر اعلان کر رہے ہیں اے مکہ کے رہنے والوں، مشرکوں، کافروں، کسی مغالطے میں نہ رہنا. یہ عمر کل تک تمہارا تھا، اب محمد عربی کا ہو چکا ہے. اب کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. جس نے اپنی گردن کٹوانی ہے وہ آئے میرے آقا کے مقابلے میں، جس نے بچے یتیم کروانے ہیں وہ آئے، جس نے بیویاں بیوہ کرنی ہے وہ آئے. فاتبعونی کا مطلب میرے بھائی فقط یہی نہیں کہ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ. جب عظمت مصطفیٰ کی بات آئے، جب حضور کی نموس و رسالت کی بات آئے، اور اس وقت گھروں میں گھس جاؤ، یہ فاتبعونی کا درس نہیں ہے. فاتبعونی کا درس اور اس کی تفسیر سمجھنی ہے تو حضور کے غلاموں کو دیکھو، حضور کی اہل بیت کو دیکھو، حضور کی ازواج مطہرات کا کردار دیکھو، اور اولیاء کرام کا طریقہ دیکھو. جہاں حضور کی بات آ جائے پھر اپنی بات کیا، جہاں حضور کی